اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ حلول ماہ مبارک رمضان تمام اہل اسلام، تمام ملت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں اپنی تمام خیرات و برکات و رحمات و مغفرات جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو دیا ہے، وہ سب مومنین کے شامل حال فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ ماہ چونکہ ماہ قرآن ہے، ماہ نزول قرآن ہے، و نزول قرآن سے مراد فہم قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں اور اس ماہ کی لیالی میں، راتوں میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، لوگوں کی فہم اور لوگوں کی سمجھ کی سطح پر اس کو اتارا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ ماہ مبارک رمضان میں گزشتہ سالوں میں سنن الہی در قرآن موضوع تھا، یعنی وہ قوانین اور وہ قواعد اور وہ ضابطے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج کے لیے، انسانی معاشرت کے لیے اور انسانی اجتماع کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور ان ضوابط کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تبیین فرمائی ہے۔ جن قوانین کے متعلق خود قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ عام ہیں، تمام انسانیت کے لیے ہیں، گزشتہ نسلوں کے لیے بھی تھے اور موجودہ نسل کے لیے اور آئندہ آنے والی انسانی نسل کے لیے بھی یہ قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ انہی قوانین کے مطابق انسانی نظام نے چلنا ہے اور چل رہا ہے، اور یہ قوانین انسان کے ارادہ اور اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ دو طرفہ ہیں، یعنی یوں کہیں کہ متضاد قوانین ہیں، تاکہ انسان پابند نہ ہو، انسان مجبور نہ ہو، انسان اپنے عمل میں ارادہ اور اختیار کو محدود نہ سمجھتا ہو۔ یہ قوانین دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ قوانین ہیں جنہیں ہم تعبیر کر سکتے ہیں ہدایت کے قوانین، جن کے مطابق انسان اپنے مقصود خلقت تک پہنچتا ہے، وہ راہیں، وہ طرق، راستے، مناہج جو انسان کو اسی منزل تک پہنچاتے ہیں جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اور دوسرے وہ طرق ہیں ان کے مد مقابل اور ان کے برعکس جو انسان کو اپنی منزل سے دور کرتے ہیں اور انسان کی گمراہی اور ہلاکت کا
سبب بنتے ہیں، اور وہ متعدد قوانین ہیں جن میں سے کچھ کو سنن الہی کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ ہماری جو ترتیبی تفسیر جاری ہے بنام تبیین الکتاب، اس میں بعض ہماری سورہ مبارکہ بقرہ کے آیا 47 اور 48 میں پہنچی ہے، اور چونکہ ان آیات کے اندر اور ان کے بعد آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی قانون اور سنت بیان ہو رہی ہے جو انسانی سماج کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور اس کو ایک انسانی سماج کی مثال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا طریقہ ہے، اسلوب ہے کہ بہت سارے حقائق انسان کے لیے، انسان کی آسانی کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے، تاکہ انسان آسانی سے ان اصولوں کو اور قوانین کو سمجھ سکے، تمثیل کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، یعنی حقیقت کو یا کسی ضابطے کو، کسی قانون کو مثال کے ذریعے سے بیان کرنا۔ یہ عام لوگوں کی بول چال میں، معمول میں بھی رائج طریقہ ہے، اور سب سے آسان کہ تمثیل کے ذریعے سے انسان آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور پیچیدہ ترین مطالب کو آسان کر کے مثالوں کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ جہاں پر دیگر اسلوب کلام کے ذریعے سے قرآن نے اپنی حکمتیں اور قوانین بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک رائج اسلوب قرآن کا مثال کے ذریعے سے بات کو بیان کرنا ہے، جس کی پہلے ہم گزشتہ آیات میں بحث کر رہے ہیں، جہاں پر قرآن نے مثال کے ذریعے سے بات کو ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 26 کے اندر ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حیا، رکاوٹ، مانع نہیں ہے کہ مثال پیش کرے بعوضہ کی، مچھر کی، یا اس سے بھی کسی زیادہ حقیر چیز کی، کسی زیادہ معمولی چیز کی مثال پیش کرے، تاکہ اس مثال کے ذریعے سے مومنین کو حکم الہی سمجھا دیا جائے۔ اور متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کا اسلوب ذکر فرمایا ہے، تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے ذکر کرتے ہیں اور مثالوں سے انسان آسانی سے بات سمجھ جاتے ہیں۔ اسی ضابطے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج کی ہدایت کے اصول ایک سماج، گزری ہوئی قوم اور گزرے ہوئے معاشرے کی مثال کے اندر پیش کیا ہے، اور وہ ہیں بنی اسرائیل۔ متعدد اقوام گزری ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، اور ان سے کہیں زیادہ وہ اقوام ماضی میں گزری ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے متعدد انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، لیکن قرآن میں سب انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے، مخصوص چند انبیاء کا ذکر ہے یا چندین انبیاء کا ذکر ہے، اور وہ کافی ہے۔ بلکہ اگر اتنے متعدد انبیاء کا بھی ذکر نہ ہوتا، ایک ہی نبی کی زندگی بیان کی جاتی اور ان کی تعلیمات، تو کافی تھا۔ چونکہ انبیاء کو جو اللہ نے سلسلہ ہدایت دیا ہے، ان کا طریقہ کار ہے، وہ ایک ہی ہے، مشترک ہے، فرق نہیں پڑتا اس میں۔ ایک مثال سے ایک بات کو بیان کیا جائے یا 10 مثالوں سے بات کی جائے،
فرق نہیں پڑتا، وہ مثال بھی وہی کام کرتی ہے جو 10 مثالیں کام کرتی ہیں۔ اسی طرح اقوام مختلف ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں ماضی میں، اور بہت ساری اقوام ماضی کی ہیں جن کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، اور جن اقوام کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان میں سب سے زیادہ تذکرہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ہے، یعنی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل حضرت یعقوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل یعنی ان کی اولاد، ان کی نسل۔ یہ لوگ قرآن میں ان کی مثال زیادہ تکرار ہوئی ہے، اور ان کے اندر آنے والے انبیاء بنی اسرائیل کو ایک نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر قرآن نے چنا ہے، اس لیے کہ جو معاشرے، جو سماج قرآن کے مد نظر ہیں، یا قرآن کریم جیسا سماج بنانا چاہتا ہے، جس سماج کا حکم دے رہا ہے، اور قرآنی سماج کے بنیادی ارکان و اصول، مقصود وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن گزرے ہوئے معاشروں کی مثال کے ضمن میں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین تمام انسانی معاشروں کے لیے یکساں ہیں، ایک جیسے قوانین ہیں۔ بنی اسرائیل کی زندگی، بنی اسرائیل کی تشکیل، بنی اسرائیل کا عروج، بنی اسرائیل کا زوال، بنی اسرائیل کی محکومی، اور بنی اسرائیل کی معصیت و تمرد، اور بنی اسرائیل جب محکوم تھے وہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، جب حاکم بنے اس کا بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ یعنی اس داستان میں جو قرآن میں مفصل ہے، کئی صورتوں میں اور کئی آیات میں پھیلی ہوئی داستان ہے، اس کے اندر انسانی سماج کے تمام نشیب و فراز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں۔ عروج کیسے سماج کو ملتا ہے، اور زوال کیسے، ایک معاشرہ زوال پذیر کیسے ہوتا ہے، اس بحث میں اور اس تناظر میں مومنین کو، اہل ایمان و اہل قرآن کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ بھی ان قوانین کے لحاظ سے انہی جیسے ہو، نہ کہ آپ کے لیے علیحدہ ضابطہ بنا ہے، علیحدہ سنن ہیں و علیحدہ قوانین ہیں، بلکہ وہی قوانین جو سابقہ اقوام کے لیے تھے وہی آپ کے لیے ہیں۔ اب اس داستان میں قرآن کریم نے بنی اسرائیل جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے ان کو خطاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ آپ نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں، جو تمہیں ماضی میں عطا کی تھیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہی نعمتوں کی بدولت تمہیں اللہ نے عالمین پر برتری اور فضیلت اور غلبہ عطا کیا تھا۔ اس غلبہ کو بھی یاد کرو، وہ فضیلت جب تمام عالمین پر، یعنی تمام انسانی معاشروں پر تمہارا غلبہ تھا، تمہاری برتری تھی، باقی انسانی مجموعے تم سے نیچے تھے، کہتر تھے، اور تم ہر لحاظ سے ان سے برتر تھے، سماجی طور پر ان سے برتر تھے، سیاسی طور پر ان سے برتر تھے، معیشت کے لحاظ سے تم ان سے برتر تھے، اور امن عامہ کے لحاظ سے تم ان سے برتر تھے، علم و فضل و ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تم ان سے برتر تھے، جو بھی سماجی بنیاد کہلا سکتی ہے اس میں تمہارا دوسرے معاشروں پر غلبہ تھا، اور وہ غلبہ ہماری خاص ان نعمتوں کے طفیل تھا جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ اور اب انہی نعمتوں کا تذکرہ قرآن نے چھیڑ دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو
بنی اسرائیل کو عطا ہوئیں، جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو غلبہ ملا، برتری ملی، اور بنی اسرائیل عروج پہ پہنچے۔ اور ساتھ ہی دوسری داستان بھی قرآن نے ذکر کی کہ اس غلبہ تک تم پہنچے کیسے، اور یہ غلبہ تمہارا ختم کیسے ہوا، اور موجودہ صورتحال سے کیسے دوچار ہوئے تم۔ موجودہ صورتحال سے مراد زمانہ نزول قرآن کی صورتحال، کہ اس وقت تم ذلت و نکبت کی زندگی گزار رہے ہو، گمراہی و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہو، یہ حال تمہارا کیسے ہوا، اس برتری سے یہاں تک کیسے پہنچ کر آئے کہ آج تمہارے اندر کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہیں، کوئی عالمین پر فضیلت نہیں ہے، بلکہ بدنام ہو، پوری دنیا میں تم بدنام ہو۔ یہ کیسے ہوا تمہارے ساتھ؟ ان عوامل کو قرآن کریم نے اس ماجرا میں ذکر کیا ہے۔ اور آیہ کریمہ 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب قرآن انہیں فرما رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اتقو، تقوی کا مطلب پہلے تفصیل سے بیان ہوا ہے، مفصل بیان ہوا ہے باعث تفسیر میں بھی، اور اس کے علاوہ خطبات جمعہ میں تقوی کی وضاحت کی گئی ہے کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت۔ تقوی کا مطلب ڈرنا، خوف اور پرہیز نہیں ہے، لیکن رائج معنی یہی ہے قرآن کے ترجموں میں، خوف اور ڈر ہی تقوی کا معنی ذکر کیا جاتا ہے۔ اتقو یعنی ڈرو اس دن سے جس میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے بدلے وہاں پر پیش نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے مراد تقوی سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ تقوی اختیار کرو اپنی حفاظت، اس دن کے اندر اپنی حفاظت کا اہتمام کرو، اختیار کرو، جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی قیامت اور روز حساب اور آنے والا مرحلہ تمہاری اس زندگی کا، جس دن دنیاوی قوانین اور دنیاوی طور طریقے سارے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون فقط اس دن لاگو ہوگا، اور جو کچھ اس دنیا میں تم کر رہے ہو موجودہ اپنی معاشرتی سماجی زندگی میں جو تم نے رویے اختیار کر لیے ہیں، یہ کوئی بھی اس دن لاگو نہیں ہوگا، اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی موجودہ زندگی میں اپنی طرف سے کچھ سماجی طور طریقے اور معاشرتی طور طریقے اختیار کر لیے تھے، دین کے عنوان کے تحت بھی، یا سماج کے عنوان کے تحت، معاشرت کے عنوان کے تحت، یا معیشت کے عنوان کے تحت، اخلاقیات و دیگر جو سماجی انسانی پہلو ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے طور پر ایک نظام اپنا بنا لیا تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے جو تمام انسانوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اس موت سے پہلے کی زندگی میں۔ اور چونکہ دین کی بنیاد جن معارف کے اوپر رکھی گئی ہے، جن اعتقادات پر رکھی گئی ہے، ان میں زندگی کا حقیقی تصور اور زندگی کا حقیقی معنی و تفسیر بھی شامل ہے کہ تمہاری زندگی دو مرحلوں میں ہے۔ ایک مرحلہ یہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یا قرآن جس کو اولا کہتا ہے، یہ نشأت اولا، یہ پہلا مرحلہ زندگی کا، اور انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ جسے قرآن نے آخرہ کہا ہے، اور بعد کا مرحلہ جو اس مرحلے کے بعد شروع ہوگا، اور بعد کا مرحلہ اس مرحلے کا ہی نتیجہ ہوگا۔
اس مرحلہ میں انسان کے لیے جو کچھ گنجائش رکھی گئی ہے، اس بعد والے مرحلے میں وہ ساری گنجائش ختم ہو جائے گی. کہ یہ چیزیں انسان کے لیے قابل فہم ہیں، وہ مشکل نہیں ہے. 2 مرحلوں میں کسی امر کو انجام دینا. جیسے ہم دنیا میں روزمرہ امور میں یہ کام کرتے ہیں کہ ایک تعلیم کا مرحلہ ہوتا ہے اور دوسرا فراغت از تعلیم کا مرحلہ ہے. مرحلہ تعلیم میں انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم کے نتیجے میں انسان تعلیمی درجہ حاصل کرتا ہے، تعلیمی کمالات حاصل کرتا ہے، یا رائج نظام تعلیم کے مطابق تعلیمی ڈگری اور تعلیمی سند لیتا ہے، اور پھر سند لے کر اس سند کے توسط سے آگے اپنی معاش تلاش کرتا ہے، ملازمت تلاش کرتا ہے، یا کوئی پیشہ انسان اختیار کرتا ہے. یہ تعلیم مرحلہ اولا ہے، اور اس تعلیم کا نتیجہ وہ زمانہ ہے جو فراغت تعلیم کے بعد انسان کو ملنا ہے، موقع ملنا ہے. اس بعد کے مرحلہ میں انسان نے جو کچھ کیا ہے یا کر رہا ہے وہ مرحلہ تعلیم ہی کا نتیجہ ہے. مرحلہ تعلیم میں جو کچھ اس نے سیکھا ہے، جو کچھ بنا ہے، جس مقام اور رتبہ علمی پر پہنچا ہے، وہی رتبہ علمی اب اس کے پاس ہے، اور اسی رتبہ علمی سے اب لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کے فائدے اٹھا رہا ہے، اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج انسان حاصل کر رہا ہے. اسی طرح اور بھی زندگی کے بہت سارے مرحلے ہیں، یا جیسے مثال پہلے بھی دی ہے، تعلیم کی طرح دوسرا جو دنیا اور آخرت کو سمجھنے کے لیے زیادہ شاید بہتر مثال ہے، جو دین کی نصوص میں بھی دی گئی ہے، وہ ہے زراعت. زراعت کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. زراعت کا پہلا مرحلہ کاشت ہے، اور زراعت کا دوسرا مرحلہ کاشت کی ہوئی فصل کو کاٹنا ہے اور اس کا محصول اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور اس محصول کو اپنی زندگی کا ذریعہ بنانا ہے. خوب یہ 2 مرحلوں میں یہ کام ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں زمین تیار کی جاتی ہے، پہلے مرحلے میں زمین میں بیج کاشت کیا جاتا ہے، اس بیج کو پانی دیا جاتا ہے، کھاد دی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور بیج کے اگنے تک اس کی محافظت کر کے اور محصول دینے تک اس کی نگہداری کرنا پڑتی ہے. اور پھر یہی جو کاشت کیا ہے یہی چیز محصول اور نتیجہ بن جاتی ہے، اور کاشت کے بعد دوسرے مرحلے میں انسان اس زراعت اور اس کاشت کے نتیجے سے بہرہ مند ہوتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے. دنیا انسان کی زندگی ہو بہو اسی طرح ہے، زراعت کے 2 مرحلوں کی طرح ہے. پہلے مرحلے میں انسان نے کاشت کرنا ہے، اور دوسرے مرحلے میں اس کاشت کا ہی نتیجہ لینا ہے. یہ اصل حقیقت ہے انسان کی حیات کی، کہ یہ حیات تمہاری 2 مرحلوں میں ہے. ایک کا نام قرآن نے اولا رکھا ہے، اور دوسرے کا آخرہ رکھا ہے، کہ یہ آخرت ہے یا یوم آخرت، یعنی مرحلہ آخر یا دوران آخر، یعنی دوسرا بعد میں آنے والا مرحلہ ہے. اور اس کے متعلق قرآن کریم نے جو اصول بیان کیے ہیں، بنیادیں بیان کی ہیں، ان میں یہ طے ہے کہ اس پہلے مرحلے میں جو جنم سے موت تک تمہیں ملتا ہے موقع، یہ تمہاری زندگی ہے. اور موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، مرحلہ اول ختم ہو جاتا ہے. پہلے مرحلے کے ضوابط، قوانین سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور تمہاری زندگی مرحلہ دوم میں منتقل ہو جاتی ہے. جیسے کسان جب زمین تیار کرتا ہے اور بیج زمین میں کاشت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، یہ اسی مرحلے سے مخصوص کام ہے. جب یہ فصل تیار ہو جائے اور فصل کاٹ لے، محصول اٹھا کے گھر لے جائے، گودام میں لے جائے، اب اسے پانی نہیں دینا، اب اسے کھاد نہیں دینی. وہ سارے کام جو مرحلہ اول میں تم کرتے تھے اس محصول کے اگانے کے لیے اب نہیں کرنے کوئی بھی. اب وہ سارے
اصول معطل ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کالعدم ہیں وہ. اب جو محصول آپ کے پاس ہے اس کو کھاد پانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کھاد پانی دو گے الٹا ضائع ہو جائے گا. یہ مرحلہ بعد ہے. اب اس کو پیسنا ہے، اس کو بیچنا ہے، اس کی تجارت کرنی ہے، اس کو منڈیوں میں پہنچانا ہے، اور اس سے دیگر فوائد آپ نے حاصل کرنے ہیں. دنیا و آخرت ہو بہو یہی مثال ہے کہ زراعت کی، کہ زراعت 2 مرحلوں میں ہے، اور دوسرا مرحلہ پہلے مرحلہ کا نتیجہ ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے انسان کی زندگی کے لیے. اور اس زندگی میں یہ جو پہلا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے کی نظم کے لیے، تنظیم کے لیے، ترتیب کے لیے، تشکیل کے لیے، اور اس مرحلے کو موفقیت کے ساتھ طے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام یا اس کی ترتیب بنائی ہے وہ دینی، انسانی معاشرتی نظام یا دینی، الہی، سماجی نظام ہے. اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ابلاغ کیا ہے، آسمانی کتابوں میں نازل کیا ہے. آسمانی کتابیں اور دین کے مبلغین سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں. یعنی یہ سماج اس لیے اللہ نے چنا ہے تمام آنے والی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مثال کے طور پر پیش کرنے کے لیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے. نہ کہ بنی اسرائیل کے علاوہ، بنی اسرائیل سے پہلے اور بنی اسرائیل کے علاوہ یا بنی اسرائیل کے ہم زمان معاصر دیگر اقوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم رکھا ہے، ان تک یہ وسائل نہیں پہنچائے ہیں. نہ ان تک بھی پہنچائے ہیں لیکن مثال ان کی نہیں دی، مثال ان کی دی ہے. بنی اسرائیل نے باوجود اس کے کہ آسمانی کتابیں بھی ان کی طرف آئی ہیں، منشور الہی، اور انبیاء بھی آئے ہیں، ان کے رہبر بھی اللہ کی طرف سے، ائمہ بھی مقرر و منصوب ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، فساد پیدا ہوا ہے. وہ فساد جس نے انہیں عروج سے، کمالات کی چوٹی سے اور ایک ترقی یافتہ معاشرے سے پسماندہ معاشرہ بنا دیا. حاکم اور حکمران لوگوں کو محکوم اور اسیر اور قیدی اور ذلیل بنا دیا. یہ بنی اسرائیل کا اپنا کیا دھرا تھا، اور اسی کو قرآن اب مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے بیان فرما رہا ہے. بنی اسرائیل نے اپنے رائج زندگی کے، دنیاوی زندگی کے معاشرتی معاملے میں جو طور طریقے اختیار کر رکھے تھے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے، انہی کو بنیاد قرار دیا اخروی مرحلے کے لیے کہ ہم وہاں بھی ایسا ہی کریں گے. ہم جیسا دنیا گزار رہے ہیں، جیسا دنیا میں ہم اپنے سماجی امور، معاملات زندگی چلا رہے ہیں، ہم مرحلہ دوم میں بھی کسی مشکل کے بغیر انہی طریقوں سے، انہی اسباب سے اور انہی حربوں سے ہم وہاں بھی اپنے معاملات چلا لیں گے. دنیاوی مرحلے میں بنی اسرائیل یہ طریقے اختیار کیے ہوئے تھے انہوں نے اپنی سماجی زندگی کے، کہ جب بھی کوئی جرم کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، کسی دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، یا کوئی سماجی انحراف ان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ فوراً معاملہ سنبھال لیتے تھے، نپٹا لیتے تھے. اور اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے اندر مؤثر شخصیات تھیں. یہ مؤثر شخصیات بر وقت پہنچ کر ان کے جرائم، ان کی غلطیوں اور ان کے جو عمومی انحرافات تھے ان کی عقوبت، ان کے عذاب اور ان کی سزا سے انہیں بچا لیتے تھے. مثلاً یہ اگر کسی کا نقصان کرتے تو فوراً کوئی ان کی
بڑی شخصیت، مؤثر شخصیت اور ان کے اندر کوئی سماجی وجاہت اور سماجی اثر رسوخ رکھنے والی شخصیت آگے آ کر آڑے آ جاتی تھی اور ان کو جرمانہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ کسی بڑی شخصیت کے سفارش پر یہ لوگ بچ جاتے تھے یا اس کی وساطت سے بچ جاتے تھے، یا ان کے بڑے لوگ، ان کے معاشرے کے جو سرکردہ لوگ تھے، یہ غلط کام کرتے تھے، کثرت سے کرتے تھے، لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے، عدالت میں اپنے ملازمین کو پیش کر دیتے تھے۔ کبھی یہ جرم کرتے تھے، یعنی عوامی طبقات غلط کام کرتے تھے اور ان کے پیشوا، ان کے قبائلی رہنما، ان کے قبائلی بزرگان، ان کی بڑی شخصیات، دینی، مذہبی، سیاسی شخصیات ان عوام کو غلط کام کی سزا سے بچا لیتے تھے، اور کبھی نچلا طبقہ بڑے طبقے کی جگہ پیش ہو جاتا تھا۔ یعنی دو طرح سے ان کے ہاں مجرم کی جگہ دوسرا بندہ پیش ہو کر مجرم کو بچا لیتا تھا۔ کبھی عوامی طبقہ کا مجرم اگر ہو تو بڑے طبقہ میں سے یا ان اکابرین میں سے، ان کے بزرگان میں سے کوئی شخص پیش ہو کر ان عوامی طبقات کے مجرم کو بچا لیتا تھا۔ یعنی اشرافیہ میں سے، بڑے قائدین میں سے، لیڈروں میں سے کوئی آ جاتا تھا، یا اگر بڑا طبقہ اکابرین میں سے کوئی جرم کرتا اور اس کی پکڑ ہوتی تو اپنے ملازمین اور چھوٹے عوامی طبقات میں سے کسی کو مجرم کے طور پر پیش کر دیتے تھے، اور اس طرح بڑا آدمی سزا سے بچ جاتا تھا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آج بھی موجود ہے، جو قرآن فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو جس کام سے روک رہا ہے، یہ آج مسلمانوں کے اندر اور غیر مسلمان سب کے اندر ہے۔ مثلا ہم پاکستان جیسا معاشرہ دیکھیں جس میں اکثریت مسلمان ہیں اور غیر مسلم بھی اقلیت کے طور پر رہتے ہیں، لیکن معاشرتی زندگی ایک جیسی ہے مسلمانوں کی اور غیر مسلم لوگوں کی، پاکستانیوں کی۔ پاکستان کے پڑوس میں ہندوستان ہے جہاں پر اکثریت غیر مسلم ہیں اور مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں پر بھی مسلمان اور غیر مسلمان کی معاشرتی سماجی زندگی ایک طرح کی ہے۔ یعنی وہاں بھی یہ دونوں کام ہو رہے ہیں، دونوں طبقات کرتے ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی، کہ جب کوئی اشرافیہ میں سے مجرم پیش ہوتا ہے یا جرم کرتا ہے تو عوام میں سے کسی کو اس کی جگہ عدالت میں پیش کر دیتے ہیں، یا عوام میں سے اگر ان کی پارٹی اور ان کے قبیلے کا کوئی شخص جرم کرتا ہے مجرم، تو یہ بڑے لوگوں میں سے، بڑی شخصیات میں سے، اشرافیہ میں سے کوئی آگے پیش ہو کر اس کو بچا لیتا تھا۔ بنی اسرائیل یہ کام کرتے تھے، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز ان کے اندر یہ تھی کہ سفارشی، ان کی سفارش ہوتی تھی اور ان کا زیادہ انحصار اپنی قابلیت پر اور معیارات پر نہیں تھا، ان کا زیادہ معیار سفارش پر تھا۔ یعنی ایک معاشرتی طریقہ کار یہ ہے کہ تمام معاشرتی امور کے لیے معیار مقرر کیا جائے کہ کس کو معلم بننا ہے، معیار رکھا جائے، جو بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، اگر اس معیار پر پورا اترتا ہے تو اس کو معلم بننے کا اختیار ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ معلم کے لیے ضابطہ نہ رکھا جائے بلکہ سفارش رکھی جائے کہ معلمین کی بھرتی کے لیے یہ دیکھا جائے کہ کس آدمی کی سفارش زیادہ مضبوط ہے، کوئی بڑی شخصیت، بڑی پارٹی اور بڑا کوئی بزرگ کس امیدوار کی سفارش کر رہا ہے۔ خوب یہ بھی آج ہم دیکھیں تو پاکستان جیسے معاشرے میں اور ہندوستان جیسے معاشرے میں اور دیگر تمام معاشروں میں ان کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم ان معاشروں میں رہ رہے ہیں، ان معاشروں میں مشاہدہ ہے ان چیزوں کا ہمارا، ورنہ دیگر معاشرے بھی اسی طرح سے ہیں، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، ان کے اندر بھی یہی
ترتیب ہے کہ معیارات کے مطابق تمام سماجی امور تقسیم کیے جائیں. معیار پر جو شخص معیار پہ اترتا ہے اس کو متعلقہ منصب عطا کیا جائے، اس کو متعلقہ عہدہ دیا جائے اور اسے متعلقہ ذمہ داری دی جائے، یا کوئی فائدہ منفعت ہے تو اسے دی جائے معیار کے مطابق. دوسرا، معیار کے مطابق مقابلے میں یا ضابطے کے مقابلے میں رابطہ ہے. روابط تعلقات کی بنیاد پر لوگوں کو متعین کیا جائے، مقرر کیا جائے، کہ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک رائج طریقہ ہے. سفارشوں کی بنیاد پر بھرتی لوگ ہوتے ہیں. یہ چونکہ دنیا میں ان کا یہ طریقہ کار تھا بنی اسرائیل کا، انہوں نے یہی ضابطہ بنیاد قرار دیا اپنی آخرت کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے. جیسا کہ آج مسلمان بھی، اسلامی مسلمان سماج بھی اسی آفت کا شکار ہو گیا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہی آخرت کا بھی معیار سمجھ لیا ہے کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی ہماری جگہ کوئی اور لوگ پیش ہو جائیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے. اور دوسرا یہ کہ روابط کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر آخرت میں معاملہ ہوگا. یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہر فرد کا یا ہر قوم کا، ہر سماج کا عمل کیا ہے، اس کی اپنی محنت کتنی ہے، اس کی اپنی کارکردگی کیا ہے، اور اس کے اپنے اندر موجود اقدار، صفات، معیارات کیا ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ امت کس کی امت ہے، کس راہبر کی امت ہے، تعلق ان کا کس سے ہے. تعلقات کی بنیاد پر آخرت میں سزا و جزا ہوگی. بہشت و جہنم کی تقسیم انہی دنیاوی طریقوں پر ہوگی، سفارشوں پر اور روابط کی بنیاد پر. تیسری چیز رشوت ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے اندر یہ نظام رائج کر رکھا تھا کہ اگر آپ مختلف سماجی زندگی میں مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مثلا آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جرم ہوتا ہے اور اس کی سزا تمہیں ملنی ہے تو رشوت دے کر اپنی سزا ختم کروا دو. یا اگر آپ نے کوئی عہدہ منصب لینا ہے تو رشوت دے کر اپنے لیے وہ ملازمت حاصل کر لو. آپ تعلیم کے امتحان کے معیار کے بجائے رشوت دے کر، پیسے دے کر تعلیمی ڈگری حاصل کر لو. اور اس طرح پیسے کو اور مال کو بنیاد قرار دے کر اپنے مقاصد حاصل کر لو. آپ پیسہ خرچ کر کے اور مال خرچ کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لو. یہ دنیاوی ایک رائج طریقہ ہے جو بنی اسرائیل میں قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ہم آج اپنے معاشرے میں اس کو ان سے کہیں زیادہ رائج پاتے ہیں کہ رشوت سے ہر کام. ہمارا آج سماج ایسا ہے کہ بغیر رشوت کے کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا. قانونی کام ہو، غیر قانونی کام ہو، یہ ایک سماجی برائی ہے، یہ ایک سماجی بگاڑ ہے. یہ تینوں چیزیں کہ جن کے ذریعے سے سماجی معاملات چل رہے ہیں. بنی اسرائیل نے یہ بنیاد قرار دی کہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر ہم پیسہ خرچ کریں تو پیسے کے بدلے میں ہمیں بہت ساری چھوٹ مل سکتی ہے، غلطیوں پر چھوٹ مل سکتی ہے، یا اعلیٰ مقامات اخروی ہمیں پیسے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتے ہیں. اور اس لیے بنی اسرائیل میں مغفرت میں پیسہ بہت دخیل ہے. معافی جب مانگتے ہیں، آج بھی بنی اسرائیل عوام جب اپنے مذہبی پیشوا پادری کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پیسہ دے کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی لے لیتے ہیں وہاں سے. یہ پیسے کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور چوتھی چیز جو بنی اسرائیل کے سماج میں رائج تھی اور آج بھی ہے، آج زیادہ ہے ان سے، مسلمان معاشرے میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے کام پیسے سے نکلتے ہیں، کچھ کام سفارش سے نکلتے ہیں، تعلقات سے نکلتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو انسانی مدد سے نکلتے ہیں. یعنی جس شخص کے پاس اس کے حامی زیادہ ہوں، جس کے پاس اس کے پیروکار زیادہ ہوں، اس کا قبیلہ بڑا ہو،
اور اس کی پارٹی اور حزب مضبوط ہو، وہ شخص اپنی افرادی قوت، افرادی طاقت کی بنیاد پر اپنی سماجی مشکلات حل کر لیتا ہے۔ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا روزمرہ آج کی نسل کے سامنے زیادہ ہے، گزشتہ زمانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ سماجی امور کے لیے اپنی افرادی طاقت استعمال کرتے تھے، جیسے آج کرتے ہیں ہر کام کے لیے، خصوصاً جب معاملہ عدالتی ہو جاتا ہے، جرائم ان سے سرزاد ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اپنی افرادی قوت لے کے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، اپنی طاقت ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آج کا معمول اور رائج طریقہ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی یہ ہے کہ پہلے افرادی قوت اپنی بناؤ، دین کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، پھر اپنا ہر جائز ناجائز کام اس افرادی قوت کو میدان میں لا کر، سڑکوں پہ لا کر، دباؤ کے طور پر، طاقت کے طور پر اس کو استعمال کریں، اور اس طرح سے اپنے قانونی یا غیر قانونی کام آپ کروا لیں۔ اگر عدالتی فیصلے ہیں اپنے حق میں کروا لیں، سماجی امور ہیں اپنے حق میں کروا لیں، مالی مسائل ہیں افرادی طاقت استعمال کر کے، اپنی حزبی طاقت استعمال کر کے اپنے معاملات نپٹا لیں۔ یہ دنیا میں رائج طریقہ ہے اس وقت، نہ کہ اللہ نے اس طرح سے نظام بنایا ہے کہ آپ اپنی افرادی قوت حاصل کر کے اور اس کو دباؤ کے طور پر استعمال کر کے اور اس کے ذریعے اقتدار میں پہنچو، یا اس کے ذریعے اپنی اقتصاد بنا لو، یا اس کے ذریعے سے اپنی املاک و جائیداد بنا لو۔ اللہ نے یہ نظام نہیں بنایا، اللہ نے بھی ان سماجی امور کے لیے یا ان نتائج کے لیے علیحدہ نظام بنایا ہے۔ یہ قرآن اس نظام کی بات کر رہا ہے جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں انسانوں نے بنا لیا ہے، اور بنی اسرائیل نے پہلے بنایا۔ ہم آج موجودہ نسل آج اس نظام میں زندگی گزار رہی ہے، قرآن نے اس کے بانیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس قسم کا نظام بانی کون تھے، وہ بنی اسرائیل کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ چار چیزیں یہ ہیں کہ اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی قرآن کریم فرما رہا ہے کہ آخرت میں جو تم نے سوچ رکھا ہے کہ دنیاوی طریقے سے ہم آخرت میں بھی یہ ضابطہ استعمال کریں گے، وہ ہے ضابطہ اجزاء النفس عن النفس، اجزاء النفس عن النفس قرآنی اصطلاح کے مطابق۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور دوسرا قانون جو تم نے دنیا میں رائج کر رکھا ہے وہ ہے قانون شفاعت، سفارش، کہ دنیا میں معاملات اس کے ذریعے سے ہمارے نکلتے ہیں، یا زیادہ تر ہم آخرت میں بھی یہی ضابطہ بروئے کار لائیں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہ رشوت، مال اور پیسہ دے کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہو دنیا میں، اخروی معاملات کے حل کے لیے بھی آپ کی نظر میں یہ ہے کہ ہم پیسہ خرچ کر کے یہ ساری چیزیں نتائج حاصل کر لیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور چوتھی چیز ہے نصرت، ناصرین، یعنی افرادی قوت اور طاقت، اس کے ذریعے سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ بنی اسرائیل کی دینی کتابوں میں، اعتقادی کتابوں میں اور ان کی فقہی کتابوں میں ان امور کا ذکر موجود ہے باقاعدہ، یعنی یوں نہیں کہ قرآن نے یہ نسبت ان کی طرف دی ہے، ان کی کلامی اور فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں سے، جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بے شک مجرم ہو۔ نہ کہ بنی اسرائیل جہنم کے مستحق نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ ہوں گے، چونکہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گے، چونکہ یہ جرم کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، چوکتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ آپ دنیا میں جتنا بھی جرم کرو، آخرت میں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے ان کا یہ اعتقاد ذکر کیا ہے، اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ کوئی بنی اسرائیلی، یعنی یہود کا علیحدہ یہ اعتقاد ہے، نصارہ کا علیحدہ اپنا اعتقاد ہے
کہ ہم تو یہود و نصارہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ اس کے لیے ان کے پاس دلیل ہے موجود، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان ہیں، آبا ہیں، انبیاء ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، اور وہ جا کر ہماری جگہ پیش ہو کر ہمارے جرائم معاف کروا دیں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی آبرو ہے، عزت ہے، احترام ہے اور لحاظ ہے، اس لیے وہ جا کر کسی بنی اسرائیلی کو اپنی اولاد میں سے، اپنے پیروکاروں میں سے کسی کو بھی جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ مدعی ہیں۔ ایک ان کا آپس میں فرقہ وارانہ جھگڑا ہے کہ ابراہیم یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، کہ یہ جھگڑا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، اور پھر قرآن نے فرما دیا ہے کہ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں بلکہ مسلم ہیں و حنیف ہیں، لہٰذا اس کی نفی کر دی۔ لیکن ان کے اندر یہ فرقہ وارانہ بحث موجود ہے کہ یہود کا کہنا ہے کہ ابراہیم یہودی ہیں، اور مسیحیوں کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم نصرانی ہیں، یعنی مسیحی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم اصل فیصلہ کن کردار آخرت میں حضرت ابراہیم نے بنی اسرائیل کے لیے ادا کرنا ہے، اور قرآن نے بھی اس اعتقاد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرا ان کا شفاعت ہے کہ ان کی سفارش ہو جائے گی، رابطہ یعنی تعلق ان کا، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، فقط یہ چیز ان سے پوچھی جائے گی کہ آپ قوم موسیٰ ہو، آپ قوم ابراہیم ہو، آپ قوم ہارون ہو، آپ قوم عیسیٰ مسیح ہو، یہی باتیں ان سے پوچھی جائیں گی۔ پھر یہ آگے بات نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا، کیسے کیا، اس کی یہ سزا ہے، بس صرف تعلق آپ کا پوچھا جائے گا کہ آپ کس خاندان سے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہو۔ تو اس سلسلے میں چونکہ بڑے لوگ ہیں، لہٰذا یہ تعلقات، یہ سفارش ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم یہاں دنیا میں ہی جرم کرتے رہیں، جرم سے نہ ڈریں، جرم میں کوئی حرج نہیں ہے، جرم کر کے ساتھ ساتھ اپنے اموال میں سے کچھ اپنی بخشش کے لیے مال بھی خرچ کرتے رہو۔ اور یہ انہیں دینی پیشواؤں نے بتایا ہوا تھا کہ آپ بے شک جرم کرو، ساتھ ساتھ ہمیں مال دیتے جاؤ، آپ اپنا مال جمع کراؤ، اس ہمیں جو مال دیتے ہو اس کے بدلے میں آخرت میں تمہاری بخشش ہوگی۔ اور کچھ نے تو حتیٰ یہاں تک کیا ہے کہ مال آخرت میں ساتھ لے جانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ زمین کی کھدائیوں میں یہ ثبوت موجود ہیں، قبروں میں خزانے نکلتے ہیں، قبروں میں مال، سکے، اشرفیاں، سونے چاندی کے سکے، زیورات اور شکلیں مال کی قیمتی چیزیں، یہ مردوں کے ساتھ قبروں میں دفن کی جاتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں دو نظریے تھے کہ ایک یہ کہ حفاظت کے لیے لوگوں کو ڈاکوؤں سے ڈر ہوتا تھا، لہٰذا قبروں میں یہ مال اپنا محفوظ رکھتے تھے چونکہ قبریں کوئی نہیں کھودتا تھا۔ لیکن ایک نظریہ یہ ہے کہ نہ، یہ حفاظت کا طریقہ نہیں تھا، آج بھی کوئی لوگ قبرستانوں میں اپنا مال محفوظ نہیں کرتے، بلکہ یہ مردوں کی بخشش کے لیے مختص کیا گیا مال تھا۔ جیسے دنیا میں مال کے ذریعے سے ہم دنیاوی عقوبت سے بچتے ہیں، آخرت میں مال رکھا گیا تھا کہ جب ملائکہ آئیں اور جب ان سے پوچھ گچھ ہو تو یہ مال ان کو پیش کر دیں مردے، اور اس طرح ان کی نجات ہو جائے۔ بس یہ مال دے کر، رشوت دے کر نجات کے لیے انتظام کیے ہوئے تھے۔ اور ایک یہ تھا کہ ہماری کثرت ہوگی، جمعیت ہوگی، اور ناصرین ہمارے قیامت میں فراوان ہوں گے دوسروں کی نسبت، اس وجہ سے ہم اخروی زندگی میں کسی قسم کا عذاب برداشت نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں عذاب ملے گا نہیں۔ اگر یہ سماجی مشکل پیدا ہو جائے کسی بھی قوم کے اندر، اس قسم کے تأثرات قائم ہو جائیں، اس قسم کے اعتقادات وجود میں آ جائیں، اس معاشرے کی گمراہی اور پسماندگی میں یہ سب سے بڑے مؤثر اعتقاد ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کو اپنی کارکردگی کے بجائے دیگر چیزوں کا سہارا مل جائے،
دنیا میں مل جائے یا آخرت میں مل جائے، یہ قوم پسماندہ ہے، یہ قوم رسوا ہے، یہ ذلیل ہے، اور یہ محتاج اور محکوم قوم رہے گی جس کے اعتقادات میں یہ چیز شامل ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کی نفی کی ہے کہ وہ جو مرحلہ تمہیں درپیش ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، وہ مرحلہ بعد، یوم بعد، دیگر دوران جو تمہاری زندگیوں کا آنے والا ہے موت کے بعد، اس سے بچو، اس سے تم محفوظ رکھو اپنے آپ کو۔ کس چیز سے محفوظ رکھو گے؟ اس مرحلے کے پہنچنے سے پہلے آج یہاں مرحلہ اولا یا مرحلہ اول، یعنی اس دنیاوی زندگی میں، اس موجودہ سماجی زندگی میں اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنی حفاظت یہاں اختیار کر لو۔ اگر یہاں اختیار نہیں کی، آپ نے حفاظت نہیں کی، اس مرحلے میں محفوظ نہیں ہو تم۔ جیسے کسان کو کہا جائے کہ ابھی سیلاب آ رہا ہے اور تمہاری فصل، تمہاری زمین میں بیج کاشت ہوا ہے، فصل تم نے کاشت کر دی ہے، اگی ہوئی ہے یہ فصل، اپنی زمین کو سیلاب سے بچاؤ۔ لیکن کسان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہو کہ آج سیلاب سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام کریں، باہر نکل کے سیلاب میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو سیلاب روکنے دیں، اپنی فصل بچانے دیں، میں بعد کے مرحلے میں جب فصل کی کٹائی ہوگی تو میری فصل اسی سیلاب زدہ زمین سے مجھے مل جائے گی، یا میں دوسرے ذریعوں سے اپنے لیے غلہ حاصل کر لوں گا۔ یعنی وہاں پر میں اپنے غلے کی محفوظ حفاظت کے بارے میں مطمئن ہوں کہ میرے لیے جو غلے کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری فصل تباہ ہو جائے، میری زندگی میں میری زمین میں سیلاب داخل ہو جائے، میری فصل جانور کھا جائیں، کچھ بھی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ دوسرے مرحلے میں میرے لیے حفاظت موجود ہے، میرا راشن یقینی ہے، تضمین شدہ ہے کہ یہ مجھے مل جائے گا۔ خوب یہ انسان اپنی فصل کی حفاظت نہیں کرتا، اس دھوکے میں آ کر، اس گمان کے ساتھ کہ میری فصل اگر ضائع بھی ہو جائے پھر بھی میرے گھر میں قحط اور بھوک اور افلاس نہیں ہوگا، چونکہ میں دوسرے طریقوں سے غلہ حاصل کر لوں گا، یا مجھے دے دیا جائے گا غلہ۔ کیوں؟ چونکہ میں ایک خاص نسل سے تعلق رکھتا ہوں، خاص قوم سے تعلق رکھتا ہوں، برگزیدہ ہوں، اور اپنے بارے میں جو انسان توہمات کر لے، یہ کہے کہ مجھے ان جگہوں سے غلہ پہنچائے گا، زمین سے مجھے بے شک غلہ نہ ملے، یہی بھوک مرتا ہے، یہی افلاس کا اس کا نتیجہ ہے۔ یہ اعتقاد اس کو تباہ کر دے گا کہ میری زمین بے شک تباہ ہو جائے لیکن بعد میں میرے گھر میں ضرورتیں ساری پوری رہیں گی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ نہ، اس دن تم محفوظ نہیں ہو۔ مرحلہ بعد میں، موت کے بعد کی زندگی میں تمہاری زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، تمہاری زندگیاں غیر محفوظ ہیں، خطرے میں ہیں، شدید خطرے میں ہیں۔ ان زندگیوں کو آج محفوظ رکھو اور آج ان کی حفاظت کا بندوبست کرو، اور جو توہمات تم نے بنا رکھے ہیں یہ اس مرحلے میں نہیں ہیں، ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ دن کیسا ہے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے بدلے مجزی نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا، پیش نہیں ہوگا، نہ بڑا طبقہ چھوٹے طبقے کی جگہ پیش ہوگا، اور نہ چھوٹا طبقہ بڑے طبقے کا جرم اپنے ذمہ لے کر اور بڑوں کی جان چھڑائے گا۔ کوئی نفس کسی نفس کے بدلے پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس دن کے لیے مختص ہے، یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بے شک تم دنیا میں یہ کام کر رہے ہو، بڑے آ کر عوامی مجرموں کو نجات دے سکتے ہیں، یا عوام ملازمین اپنے بڑے مجرم کی جگہ پیش ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اسی طرح کسی سے شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی وہ آخری زندگی، اخروی زندگی، جو نتیجہ ہے تمہاری اس زندگی کا، اس میں بیچ میں شفاعت کا جو تمہارا اعتقاد و نظریہ اور رجحان ہے کہ شفاعت کے بھروسے پر موجودہ زندگی اور فرصت ضائع کر رہے ہو، کہ ایک ضابطہ جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ خود کچھ کرو اپنی زندگی میں،
اپنا عمل جو اللہ نے مقرر کیا وہ انجام دو، جو کمالات تمہیں اس زندگی میں حاصل کرنے وہ حاصل کرو، جو حفاظت اپنی زندگی کی تم نے کرنی ہے حفاظت کرو، جرائم سے بچو، گناہوں سے بچو، انحراف سے بچو، تباہی سے بچو، جہالت سے بچو، نااہلی سے بچو۔ یہ سب کچھ اس دنیا میں ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ تکلف مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلف وہ کرے جس کی کوئی سفارش نہیں ہے، جس کا کوئی اوپر اثر رسوخ والا نہیں ہے، جان پہچان والا کوئی نہیں ہے، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ میری کیا فکر ہے؟ میرے تو مثلاً باپ ایسا ہے، میرا دادا ایسا ہے، میرا چچا ایسا ہے، میرا ماموں ایسا ہے، ہمارے قبیلے کا فلاں آدمی۔ جیسے آج پاکستان میں اگر کسی خاندان میں کوئی بچہ ہے، اس کو اسکول میں داخلہ دینا ہے آپ نے، اور داخلہ شرائط پر ہوتا ہے، میرٹ پر ہوتا ہے، لیکن یہ چنتا ان خاندانوں کو ہوتا ہے جنہوں نے بچے کی قابلیت و لیاقت پر داخلہ لینا ہے۔ لیکن جن کے خاندان میں کوئی جرنیل ہو فوج کا، جن کے خاندان میں کوئی جج ہو عدالت کا، جن کے خاندان میں کوئی بیوروکریٹ ہو، افسر ہو، اعلیٰ بیوروکریسی کا، افسر شاہی کا، کوئی وزیر منسٹر ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو، کوئی پیر ہو، عالم دین ہو، کوئی قومی لیڈر ہو، ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف لیٹر پیش کر دیں، خط پیش کر دیں کہ یہ فلاں ہمارے خاندان سے اس کو داخلہ دے دیں، تو وہ کوئی محنت نہیں کرتے۔ سفارش پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد سفارشوں کی وجہ سے ان تمام مقامات تک پہنچ جائے گی جہاں پر دوسرے محنت کر کے پہنچتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس پر بھروسہ تم دنیا میں کر رہے ہو اور سفارشیں کرواتے بھی ہو، اور سفارشوں سے تمہارے کام دنیا میں نپٹائے جاتے ہیں، یہ کر رہے ہو تم، اور دنیا میں جو کر رہے ہو یہ بھی غلط کر رہے ہو، یہ بھی ناجائز کر رہے ہو۔ سفارشوں کے ذریعے اہل کی جگہ نااہل کیوں بیٹھے ہیں؟ چونکہ سفارشوں کے ذریعے۔ قابل لوگوں کی جگہ ناقابل لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سفارشوں کے ذریعے۔ علماء کی جگہ جہلاء کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سفارشوں کے ذریعے۔ اور ماہرین کی جگہ غیر ماہر لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سفارشوں کے ذریعے۔ خوب یہ تمہاری سفارشوں کا نظریہ ہے، نتیجہ ہے سارا، کہ آج پوری مملکت تمہاری نالائق ترین لوگوں کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ ہر سیٹ پر، ہر مدیریت کی کرسی پر ایک نالائق اور ایک نااہل لوگ ہے، فرد بیٹھا ہوا ہے۔ کیسے آ گیا یہاں تک؟ اہل کے ہوتے ہوئے کیسے آ گیا؟ سفارشوں کی وجہ سے آ گیا۔ آخرت کا بھی تم نے یہ معیار کرا لیا کہ آخرت میں تو ہماری اور زیادہ مضبوط سفارشیں ہیں۔ دنیا میں جرنیل ہے، جج ہے، افسر ہے، فلاں ہے، آخرت میں تو انبیاء ہیں، آخرت میں تو ائمہ ہیں، آخرت میں تو اولیاء ہمارے سفارشی ہیں۔ لہٰذا وہاں تو ہمیں بالکل ہی مطمئن ہونا چاہیے، چونکہ ہم دنیا میں نالائق ہوتے ہیں، سفارش سے بڑی جگہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو ہم آخرت میں مجرم ہوں گے، سفارش کے نتیجے میں ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز کر دیا جائے گا۔ یہ اعتقاد سماج کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ عقیدے، یعنی دراصل جو سماجی پہلو قرآن نے یہاں پر چھیڑا ہے اور بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جو نظریاتی بنیادیں ہوتی ہیں کسی سماج کی، وہ اس سماج کی ظاہری زندگی میں اور وہ اس کی باقی شعبوں میں مؤثر ہوتی ہیں۔ مثلاً عقیدے انسان کی معیشت، عقیدے انسان کی معاشرت، عقیدے انسان کا اخلاق، عقیدے انسان کی ہر چیز کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یعنی نظریے، جو نظریے تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ذہنوں میں، انہوں نے ہی تمہیں بنانا ہے۔ یا مثلاً ہم درجہ بندی کریں کہ کون سے اقوام ہیں جو قابلیت کے لحاظ سے اس وقت دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ مثلاً اقتصادی طور پر اس وقت چائنا ہے، چینی قوم اس وقت اقتصادی طور پر دنیا سے آگے ہے۔ اس اقتصادی ترقی میں ان کا اعتقاد سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ یہ کہ محنت کرنی ہے، ہم نے محنت کر کے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے۔ یہ نظریہ اعتقاد باقی لوگوں کا نہیں ہے۔ باقی لوگوں نے یہی مقام دوسرے طریقوں سے حاصل کرنا ہے، چوری چکاری سے حاصل کرنا ہے، اور جادو ٹونے سے حاصل کرنا ہے، اور پیر فقیر سے حاصل کرنا ہے،
لیکن ان کا اعتقاد ہے کہ ہم نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کرنا ہے. یا اس سے پہلے دیگر اقتصادی جو ترقی پر پہنچی ہوئی اقوام تھی، جیسے جاپان کی قوم ہے یا جیسے جرمن قوم ہے، انہوں نے ایک اقتصادی مقام دنیا میں چائنا سے پہلے حاصل کیا ہے. ان کا اعتقاد، ان کا نظریہ ان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا تھا کہ ہم نے یہ اصول اپنانے ہیں جس وجہ سے ہم ترقی یافتہ قوم شمار ہوں گے. لیکن ان سے بڑی قومیں، ان سے زیادہ تعداد میں اقوام، ان کے ہاں ترقی نہیں تھی. جیسے ہندوستان اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جمعیت والا ملک ہے، لیکن ترقی کی دنیا میں نہ چائنا کے برابر ہے، نہ جاپان کے برابر ہے، نہ جرمنی کے برابر ہے. پاکستان اسی کا حصہ ہے، یہ بھی ہندوستان کا ہی ایک خطہ ہے بر صغیر. یہاں جمعیت زیادہ ہے، یعنی سارے یورپ کو ملا لیں تو بھی ہندوستان سے کم ہے. سارا یورپ مل کر بھی ان کی جمعیت ہندوستان سے کم ہے. خوب کیوں یہ یورپ ترقی کر گیا اقتصادی طور پر، ہندوستان نہیں کر سکا؟ چونکہ اس کی بنیاد میں ان کے اپنا نظریہ شامل ہے کہ اقتصادی ترقی یا سماجی ترقی ہماری محنت کا نتیجہ ہے، نہ کہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے یا ہمارے جادو کا نتیجہ ہے یا ہمارے رسم و رواج کا نتیجہ ہے. اس وجہ سے قرآن نے سماجی بنیاد یعنی نظریے کو، اعتقاد کو سماجی بنیاد کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ تمہارا نظریہ تمہاری مسکنت کا نتیجہ ہے. جو عروج تمہیں ملا تھا اللہ کی نعمتوں کے طفیل، اس وقت یہ اعتقاد نہیں تھے، ان چیزوں نے تمہیں عروج پر نہیں پہنچایا تھا. یہ چیزیں تمہارے زوال کا سبب ہیں. عروج پر کس سے پہنچے؟ ہماری نعمتوں کے نتیجے میں. وہ نعمتیں قرآن نے ابھی ذکر کرنی ہیں، وہ مختلف نعمتیں ہیں، پوری فہرست قرآن نے ذکر کرنی ہے. زوال پذیر کیسے ہوئے؟ ان اعتقادات کے نتیجے میں. تم ذلت و مسکنت کا شکار ہوئے چونکہ تم نے بھروسہ یہ شروع کر دیا کہ ہماری جگہ دوسرے پیش ہو جائیں گے، سفارش سے ہمارا کام چلے گا، رشوت سے ہمارا کام چلے گا، دوسرے ہماری مدد کو آئیں گے اور ہمیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے یا ہمیں مشکلات میں، اخروی مشکلات سے نجات دیں گے. ہم نے جو نعمت دی تھی تمہیں دین، وہ تمہارے عروج کا سبب تھا. تم نے جو خود اپنا رویہ اور اپنا نظام بنا لیا، یہ تمہارے زوال کا سبب ہے. شفاعت چونکہ مسلمانوں کے اندر زیادہ ایک مقبول چیز ہے، شفاعت. ہر چند مسلمانوں میں فرقے ہیں اور بعض فرقے شفاعت کے منکر ہیں، بعض شفاعت کے قائل ہیں، بعض شفاعت کو مطلق سمجھتے ہیں، بعض مقید و مشروط مانتے ہیں. اس لیے ایک مختصر ہمیں بیان شفاعت کے بارے میں قرآنی آیات کے تناظر میں بیان کرنا ہے، چونکہ شفاعت کا نظریہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار رکھتا ہے. موجودہ زندگی میں اخروی شفاعت موجودہ زندگی میں بہت گہرے اثرات رکھتا ہے کہ اگر درست قرآنی نظریہ ہو شفاعت کا، اس زندگی میں اور صورتحال ہوگی، اور اگر غیر قرآنی فرقہ وارانہ یا فرقہ پرستانہ نظریہ ہو، خود ساختہ من گھڑت شفاعت کا نظریہ ہو، اس سے انسان کی موجودہ زندگی کی اور شکل بن جائے گی. اسے بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.